وبرکاتہ۔ سامعین و حضرات، چند دوستوں نے ناچیز کو یہ حکم دیا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں کو ایک ویڈیو کلپ میں بیان کر دیا جائے تاکہ ان مفسدات سے اپنے روزوں کو محفوظ کر سکیں۔ سامعین و حضرات، جو پڑھے لکھے احباب بالخصوص ہمارے علماء کرام جب بندہ کر کے اس ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں تو اگر کوئی غلطی خطا سبقت لسانی سے ہو جائے، بشری تقاضوں سے، چونکہ ناچیز ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ تمام چیزیں بیان کرے گا، تو اس ناچیز کی رہنمائی ضرور فرمائیں۔ صاحب نور العزا نے مکمل ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یفسد بہ الصوم و تاجب بہ الکفارۃ مع القضاء۔ 22 چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ 22 چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں اور ان کے ساتھ قضاء اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ وَهُوَ 22 شيئا إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لازمه القضاء والكفارة۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ 22 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ روزے دار جب اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کوئی چیز بھی کھائے بغیر کسی مجبوری اور عذر کے، تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ آگے فرمایا وَهِيَ الْجِمَاعُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ۔ فرمایا کہ جماع کرنا 2 راستوں میں سے ایک راستے میں، فاعل مفعول دونوں پر، قضاء اور کفارہ بھی۔ اور آگے فرمایا وَالْأَكْلُ، کوئی چیز کھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وَالشُّرْبُ، کوئی چیز پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سواء فیہ ما یتغذی بہ او یتداوی بہ۔ فرمایا برابر ہے اس میں کہ جو بھی چیز کھائی جائے یا پی جائے، کوئی چیز کھائی جائے یا کچھ پیا جائے بطور غذا ہو یا بطور دوا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضاء کے ساتھ کفارہ بھی۔ احباب مکرم، اس عبارت میں جو غذا کا استعمال ہوا، اس غذا میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں مختصر یہی عرض کروں گا۔ وَابْتِلَاءُ مَطَرٍ دَخَلَ إِلَىٰ فَمِهِ، بارش ہوئی، بارش کا کوئی قطرہ منہ میں گرا اور روزے دار اس کو نگل گیا۔ بارش ہوئی، بارش کا کوئی قطرہ منہ میں گیا اور صائم اس کو نگل گیا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَكْلُ اللَّحْمِ النَّيْءِ، کچا گوشت کھانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آگے فرمایا الا اذا دوّد، مگر اس میں کیڑے پڑ چکے ہوں۔ کچا گوشت کھانا البتہ اس میں کیڑے پڑ چکے ہوں تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وَأَكْلُ الشَّحْمِ، فرمایا کہ چربی کھانا، امام ابی اللیث فقیہ کے مذہب کے مطابق، امام ابی اللیث کے مذہب کے مطابق اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَدِيدِ اللَّحْمِ، خشک کیا ہوا گوشت کھا لینا بالاتفاق وہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ وَأَكْلُ الْحِنطَةِ، گندم کا کوئی دانہ کھانا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وَابْتِلَاءُ حَبَّةٍ سِمْسِمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ خَارِجِ فَمِهِ فِي الْمُخْتَارِ، مختار مذہب کے مطابق گندم کے دانے کو دانتوں سے توڑنا، یا تل کا کوئی دانہ ہو یا اس کی کوئی مثل، کوئی چیز منہ کے باہر سے لے کر منہ میں داخل کرنا مختار مذہب کے مطابق یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ کوئی گندم کا دانہ ہو، کوئی تل ہو یا اس کی کوئی مثل کوئی بھی چیز ہو،
باہر سے منہ میں داخل کرنا مختار مذہب کے مطابق یہ بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَكْلُ التِّينِ الْإِرْمِنِيِّ وَأَكْلُ التِّينِ الْإِرْمِنِيِّ مُطْلَقًا وَالتِّينِ غَيْرِ الْإِرْمِنِيِّ كَالطِّفْلِ إِنْ اعْتَادَ۔ فرمایا کہ کوئی عادت کے مطابق ارمنی مٹی یا غیر ارمنی مٹی وہ کھائے گا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، چونکہ کچھ لوگ بطور دوا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اکلہ والملح القلیل فی المختار، مختار مذہب کے مطابق تھوڑا سا نمک استعمال کرنا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فرمایا وابتلاء بذاک زوجتہ او صدیقہ لا غیرہما، فرمایا غیر کے علاوہ کوئی دوست ہو یا بیوی ہو، اس کا لعاب نگل لینا، بیوی کا یا دوست کا لعاب نگلنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، چونکہ ان کے لعاب میں، ان کی تھوک میں شہوت کا اندیشہ ہے، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَكَلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيبَةٍ وَبَعْدَ حَجَامَةٍ وَبَعْدَ مَسٍ أَوْ قُبُلَةٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ بَعْدَ مُدَاجَعَةٍ مِّن غَيْرِ إِنزَالٍ، فرمایا کہ غیبت کے بعد، حجامت کے بعد، عورت کو چھونے کے بعد، یا عورت کو شہوت کے ساتھ چھونے کے ساتھ، ہاتھ لگانے سے یہ شہوت کے ساتھ چھونا یا اس کے ساتھ مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، جماع کرنا، لیکن اس میں انزال نہ ہو، فرمایا ایسا کرنے کے بعد کھا لینا کچھ نہ کچھ، فرمایا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس عبارت کو پھر سنیں اور توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ فرمایا وَأَكَلُهُ عَمَدًا بعد غیبت بعد حجامت بعد مس او قبلت بشہوت او بعد مداجعت من غیر انزال، فرمایا کہ غیبت کے بعد، حجامت کے بعد، چھونے کے بعد اور شہوت کے ساتھ اس کو چھونا اور اس کے ساتھ مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جان بوجھ کر آمدن، جان بوجھ کر کچھ نہ کچھ کھا لینا، یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ آگے فرمایا وبعد دہنی شاربہ ظانا انہ افطر بذالک، فرمایا کہ مونچھوں کو تیل لگانا، مونچھوں کو تیل لگانے کے بعد یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، الا اذا افتاہ فقیہ او سمع الحدیث، اس نے کسی فقیہ کا فتویٰ سنا یا کوئی حدیث سنی، ولم یعرف تعویلہ علی المذہب، اپنے مذہب کے مطابق اس کی تعویل معنی مفہوم کو نہ سمجھا، وَإِنْ عَرَفَ تَعْوِيلَهُ، اگر اس نے تعویل سمجھ لی، معنی مفہوم مذہب کے مطابق سمجھ لیا، تو واجبت علیہ الکفارہ، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ آگے فرمایا وَتَاجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ تَابَعَتْ مُكْرِهًا، اگر کسی مرد کو عورت کی رضامندی پر، مباشرت پر، جماع پر مجبور کیا گیا، عورت خوشی کے ساتھ اس نے جماع کروایا اور مرد مجبور تھا، تو اس پر عورت پر کفارہ ہوگا، مرد پر نہیں، چونکہ مرد مجبور تھا، عورت بخوشی اس نے جماع کروایا، اس وجہ سے اس فعل کا کفارہ جو ہے عورت پر ہوگا نہ کہ مرد پر۔ یہ 22 چیزیں امام نے بیان کی ہیں، اگر بشری تقاضوں کے مطابق عربی عبارت پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا کریم معاف فرمائے۔